تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک کی آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اہل اسلام کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اس سے زیادہ گراں قدر، قیمتی، کارآمد، نفع بخش سرمایہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ انسانیت کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام میں عزت رکھی ہے، اور جس کے اندر بھی قرآن مقدس سے نسبت کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، وہ چیز عزت والی بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن سے نسبت کسی بے جان چیز کو حاصل ہو جائے تو وہ بے جان چیز بھی قابل تعظیم بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، کپڑا ہے، کپڑا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بچھایا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کپڑے کا اگر قرآن پاک کا جزدان بنا دیا جائے تو کپڑے کی عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایمان والا جزدان کو اپنے پیروں تلے رونڈ نہیں سکتا۔ اگر کبھی بے خیالی میں وہ پیروں میں آ جائے تو آدمی توبہ استغفار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ وہ کپڑا ہے۔ مگر کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑی تو کپڑے میں عزت آ گئی۔ لکڑی ہے، لکڑی کی چوکھٹیں بنتی ہیں، لکڑی کے پلے بنتے ہیں، لکڑی کی کرسیاں بنتی ہیں، لکڑی کے تخت بنتے ہیں، کوئی عزت نہیں۔ جہاں ضرورت ہوئی لکڑی کو استعمال کر لیا جاتا ہے، بیکار بھی پڑی رہتی ہے۔ لیکن اسی لکڑی کی رحل بن جائے قرآن رکھنے کے لیے، دیپائی بن جائے تو اس لکڑی میں بھی عزت آ جاتی ہے۔ ان رحلوں کو بھی الماریوں میں رکھا جاتا ہے، ان سے کسی کی ٹھوکر لگ جائے تو برا سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ تو جب بے جان چیز میں قرآن کی وجہ سے عزت آئے گی تو جاندار میں عزت نہیں آئے گی۔
جو عقل والا انسان ہے، اگر اس کے سینے میں قرآن آ جائے، ذہن و دماغ میں قرآن آ جائے، اس کی زبان پر قرآن آ جائے، تو کیا وہ انسان عزت والا نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ تو حافظ قرآن، جس کو قرآن سے نسبت حاصل ہو گئی ہے، وہ سب لوگوں میں اس نسبت کی وجہ سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے اور اپنی الگ عزت رکھتا ہے۔ اور یہ عزت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی اس کا نام یہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا جگہ کا رہنے والا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے۔ اس بنیاد پر عزت نہیں آتی، بلکہ اس بنیاد پر عزت آتی ہے کہ اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ عزت کا دروازہ میرے بھائیوں کھلا ہوا ہے، جو چاہے وہ عزت حاصل کر سکتا ہے، بند نہیں ہے دروازہ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جو کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور، اس کے پڑھنے والے محدود لوگ ہوا کرتے تھے۔ پوپ اور پادریوں نے اپنی مونوپولی بنا رکھی تھی، عام لوگوں کو کتاب پڑھنے کو نہیں دیتے تھے، تاکہ جو الٹا سیدھا کریں سب لوگوں کو وہی بتا دیا جائے اور اسی کو صحیح مان لیا جائے۔ خاندانوں تک، افراد تک، ایک خاص جماعت تک کتابیں محدود تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عدل بدل کر دیا، قوم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا عدل بدل ہو گیا، کیونکہ اصل بات معلوم ہوتی تو پتہ چلتا، وہ تو سیکھنا ہی نہیں تھا انہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن سمجھنا کسی خاص خاندان، کسی خاص فرد، کسی خاص علاقے کے لیے محدود نہیں، جو چاہے پڑھ سکتا ہے، جو چاہے یاد کر سکتا ہے، جو چاہے اسے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، عربی ہو، عجمی ہو، اونچے خاندان کا ہو، نیچے خاندان کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اسلام میں اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں۔ قرآن کوئی پڑھ لے، نمازیوں کی امامت کوئی کر لے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جی فلاں خاندان کا آدمی امامت کرے گا اور فلاں کا نہیں کرے گا، بھائی جو پڑھا ہوا ہے وہی کر لے۔ ہمارے ہاں برادران وطن کے ہاں ان کے مذہبی اعتبار سے طبقے بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پوجا پاٹ کرائے گا، دوسرا نہیں کرا سکتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو لڑائی کرے گا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کمائی کرے گا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو خالی خدمت کرے گا۔ مذہبی اعتبار سے بانٹ دیا۔ اسلام ایسی واہیات باتوں کی تائید نہیں کرتا۔ اسلام کا پیغام عام ہے، کوئی بھی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ مذہبی منصب تک پہنچ سکتا ہے، بھلے سے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمارے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک سے وابستہ کریں، قرآن پاک سکھلائیں، قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ کریں۔ کہ جن بچوں کو آپ حافظ قرآن بنائیں گے اگلی زندگی میں یہی ہمارے کام آئیں گے، ان کا علم کام آئے گا، ان کا حفظ کام آئے گا، ان کا پڑھنا کام آئے گا۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا علماء کرام سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کے والد کو والدہ کو ایسا تاج پہنائیں گے جو اتنا روشن ہوگا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ہے ہوگی، گویا سورج اتر آیا ہے، ایسا چمکدار ہوگا، لوگ حیرت کریں گے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ تو محلے کے فلاں صاحب تھے، انہوں نے بچے کو حفظ کرا رکھا تھا۔ جس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں اگر کوئی حفظ قرآن کے راستے پہ لگائے کہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے نعوذ باللہ، وہاں آ کے کھل جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ بھئی عزت کی بات تو یہ آج ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں اور ہمارے گھرانے کے اندر حفاظ کرام بھی ہوں، قرآن پاک کو پڑھنے والے، یاد کرنے والے اور قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی ہوں، یعنی علماء بھی ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھنا پڑھانا، یہ تعلیم و تعلق ہمارے لیے کام آئے۔ ان بچوں کے سروں پر دستار بندی کا عمل آپ نے دیکھا، ایک مجمع کے سامنے یہ عمل انجام دیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ آج ان بچوں کے سروں پہ دستار بندی ہے، کل وہ مبارک دن بھی آئے کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بنے، اس کے سر پر بھی دستار بنے، بچہ نہ ہو تو پوتا بنے، نواسا بنے، بھتیجا بنے، بھتیجی بنے۔ یہ شوق پیدا کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے اور اس تعلیم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ جلسے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو میرے بھائیوں قرآن سے وابستہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم اس بات سے منع نہیں کرتے کہ آپ اسکول میں نہ پڑھائیں، ہم ایسی بات نہیں کہتے، پڑھائیے، اسکول بھی پڑھائیے۔ آج کل ضرورت ہے اچھی انگریزی، ہندی، حساب کی تعلیم ہو، سائنس کی تعلیم ہو، قوم کو اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ تعلیم زیادہ سے زیادہ مباح یا مستحب کے درجے کی ہے، اور دین کی جو تعلیم ہے یہ میرے بھائیوں فرض کے درجے کی، فرض کے درجے والی تعلیم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بچے بچیاں ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ اگر اسکول جاتے بھی ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے صبح کو یا شام کو مدرسے میں آئیں اور وہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک حاصل کریں، کم سے کم ناظرہ قرآن تو ضروری پورا کر لیں۔ ایک مسلمان اگر قرآن پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے، بہت بڑا محروم ہے، چاہے اسے کتنی بڑی ڈگریاں مل جائیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن
اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ ہم سب اس